المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزله مما لم ينزل وعليكم عباد الله بالدعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گزشتہ 2-3 مجالس سے دعا کا موضوع چل رہا ہے اور یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہت عام ہے اور انسان وہ کسی طبقے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کا طلبگار ہے. ظاہری طور پر جتنے اسباب انسان کے پاس اکٹھے ہو جائیں وہ اسباب انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتے. ظاہری اسباب کے سہارے پر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے حکمران، بڑے سے بڑے مالدار لوگ بھی قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. کتابوں میں اکبر بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی موقع پر وہ شکار کے لیے چلا گیا. پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شکار کے بڑے شوقین تھے. تو ایک ہرن کا وہ شکار کرنے لگا اور ہرن کے پیچھے کافی دیر تک دوڑتا رہا، لیکن وہ ہرن اس کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ شکار تو ہو نہ سکا. بادشاہ بہت زیادہ تھک گیا کیونکہ سارا جنگل اور صحرا کا علاقہ تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اب پیاس بھی بہت زیادہ لگی، حلق خشک ہو گیا. دور دیکھا کہ کوئی جھونپڑی نظر آ رہی ہے جنگل کے اندر. تو چلتے چلتے بڑی مشکل تک اس جھونپڑی کے پاس پہنچا. اس آدمی کو بلایا جو وہاں رہتا تھا، اس سے کہا کہ بھی میں بہت زیادہ شدید پیاس کی تکلیف میں ہوں، اس وقت مجھے پانی پلاؤ. وہ غریب آدمی تھا لیکن بہرحال اس کے گھر میں پانی تو تھا، اس نے آ کے پانی پلایا. اب شدید پیاس کے عالم میں جب بادشاہ نے پانی پیا تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. ایک تو پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا، پھر اتنی شدید تکلیف کے عالم میں اس کو پانی کی نعمت ملی تو اس کو اس نعمت کا احساس ہوا. پانی پی کے تسلی سے بیٹھا اور اس آدمی کا اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف نہیں کروایا اور کہا کہ جب دہلی میں آؤ نا، دارالخلافہ ہے ہندوستان میں، تو ایک پرچی بنا کے دی کہ یہ پرچی آ کے نا وہاں شاہی محل میں جو باہر لوگ کھڑے ہوں گے درمیان، ان کو آ کے دے دینا تو وہ آپ کو میرے پاس اندر بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ میں وہاں آپ کا اکرام کروں گا. پھر جھونپڑی والا یہ تو سمجھا کہ شاید یہ بڑا آدمی ہے. کافی عرصے کے بعد تو خیال میں آیا کہ یار وہ آدمی جو آیا تھا وہ بظاہر شکل و صورت سے وہ بڑا آدمی معلوم ہوتا تھا، میں غریب آدمی ہوں، چلیں اس کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ میرے ساتھ کوئی تعاون کرے، میری امداد کر دے. جب وہاں دہلی میں پہنچا تو اس نے جب بادشاہی محل دیکھے تو وہ حیران ہو گیا
لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ کے مال ہے۔ اب وہ سمجھا کہ یہ آدمی بادشاہ تھا اپنے وقت کا، تو اس نے جا کے پرچی دکھائی، تو دربانوں نے جب بادشاہ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی تو انہیں فوراً اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب اندر پہنچا تو ایک خاص کمرے میں اس کو بٹھایا کہ ابھی بادشاہ ذرا مصروف ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر وہ بلائیں گے۔ جس جگہ اس کو بٹھایا گیا تھا اور آگے جس کمرے میں حجرے میں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں درمیان میں باریک پردے لگے ہوئے، ان کو پرانے زمانے میں آب رواں کہا جاتا تھا۔ آب رواں، چلتا ہوا پانی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بالکل باریک اور نفیس قسم کے پردے ہوتے تھے۔ باہر سے اندر والے آدمی کو نظر آ جاتا تھا، اندر سے باہر والا آدمی دیکھ سکتا تھا۔ جو وہاں پہنچا تو اس نے غور سے دیکھا کہ بادشاہ ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہے اور کافی دیر سے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بادشاہ ہو کر یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ تو فقیر کی طرح سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی یہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ سادہ دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، دین سے بھی اتنا واقف نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، یہ بھی دوسروں سے مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، یہ تو بادشاہ، یہ بادشاہ کیا دنیا کے سارے بادشاہ جتنے وہ سارے مل کر یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اسی وقت اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اتنا بڑا بادشاہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو وہ اٹھ کے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ جو دوسروں سے مانگ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا، لہٰذا جس سے یہ مانگ رہا ہے میں خود سے کیوں نہ مانگوں۔ جس ذات سے یہ بادشاہ مانگ رہا ہے، اور تم بتا رہے ہو کہ صرف یہ نہیں مانگ رہا بلکہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سارے بادشاہ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دنیا کے سارے بادشاہ جس ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میں بھی جا کے اسی سے جا کے مانگتا ہوں، مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خود محتاج ہے دوسروں کا۔ تو انسان چاہے دنیاوی سطح پر کتنے بڑے اپروچ پہ پہنچ جائے، کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، ہاں جی، ظاہری طور پر کتنے اسباب اس کے پاس جمع ہو جائیں، لیکن وہ اپنے زندگی میں ہر موڑ پر اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں، قدم قدم پر انسان موجود ہے۔ اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس کی بارہا ترغیب، جا بجا ترغیب ارشاد فرمائی کہ تمہاری کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہر پریشانی اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارو، ہر پریشانی میں اللہ کو پکارو۔ اور جیسے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ انسان یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ یقیناً عطا فرماتا ہے، اور ہم کمزور ہیں، ہم کچھ دن مانگتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں مایوسی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے دن سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث کی روح سے کسی بھی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، ہر مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی۔ لیکن ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک آدمی مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے، اور اس کا ذہن کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہے، ہاں جی، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور ذہن اس کا گھوم رہا ہے کاروبار کے اندر، ہاں جی، تجارت کے اندر، اور اپنے جائیداد کے اندر، گھر بار کے اندر دوسرے خیالات میں بیٹھا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں اس وقت۔ ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی پوری یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ یقیناً قبول فرما، یقیناً قبول فرما۔ اور اللہ سے جب مانگے تو انسان کوشش کرے کہ رو رو کر مانگے۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو۔ حدیث میں تو عجیب و غریب دعا سکھائی گی، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب دعا۔ اے اللہ مجھے برسنے والی آنکھیں عطا فرما، سبحان اللہ۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین، حطالتین، خوب برسنے والی، خوب برسنے والی آنکھیں عطا فرما۔
تسقیان القلب، جو آنسو بہاتے ہوئے دل کو سیراب کر دیں اللہ، ایسی آنکھیں عطا فرما اس وقت سے پہلے کہ جب آنسو انگارے بن جائیں، قبل ان تکون، اور آنسو جب خون بن جائیں، والاضراس جمرہ، اور انسان کے داڑھ انگارے بن جائیں، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب جہنمی علیاذ باللہ روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں کی جگہ پر پھر خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا آنکھوں سے علیاذ باللہ، اور ان کی داڑھیں انگارے کی شکل اختیار کریں گی۔ فرمایا کہ یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے کی نعمت عطا فرما۔ اگر رونے کی نعمت نصیب نہ ہو تو شکل بنا۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ خدمت میں لکھا کہ حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں بہت سخت دل آدمی ہوں، میں پریشان ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، رونا چاہتا ہوں لیکن رونا نہیں آتا۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ اس بات کا احساس دل میں پیدا ہونا کہ مجھے رونا نہیں آتا، فرمایا یہ دل کا رونا ہے یہ دل کا رونا ہے، تمہاری آنکھیں اگرچہ نہیں رو رہی لیکن تمہارا دل رو رہا ہے، تمہارا دل ہے رو رہا ہے، اور دل کا رونا آنکھوں کے رونوں سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی بات۔ ایک آدمی کی آنکھیں نہیں روتی لیکن اس کا دل رو رہا ہے، اس کو پچھتاوا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہے، اس کو احساس ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ تو حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے عجیب جملہ فرمایا اس بات کا احساس پیدا ہو جانا یہ دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کی بارگاہ، اس لیے اس سے مایوس نہیں ہونا، رونے کی شکل بنا دو۔ فَإِن تَبْكُوا فَتَبَاكُوا کے الفاظ ہیں، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرماتے، لیکن بات یقین کی ہے۔ یہ اللہ کے جو نیک اور مقرب محبوب بندے ہیں، ان کی دعاؤں میں کیوں تاثیر ہے؟ آپ واقعات سنتے ہیں نا، فضائل اعمال میں حدیث سنتے ہوئے کہ ایک صحابی جو ہے نا، ان کے باغ میں پانی نہیں تھا، بارش کا کوئی انتظام نہیں تھا، انہوں نے فوراً تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی اور باغ کے اندر پانی برسنا شروع ہو گیا، بادل آئے فوراً اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پڑھتے ہو نا حدیث، سنتے ہو؟ تو یہ صحابہ کی ایسی نماز میں تاثیر کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا تقوی اور ان کا یقین تھا، ایسا یقین تھا کہ ان کو اللہ کی رحمت پہ یقین تھا، ہماری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ جب دعا یقین سے کریں گے تو پھر یقیناً قبول ہوگی۔ بچپن کی پرانی بات یاد آ گئی، بچپن میں ہمارے استاد ہمیں ایک دلچسپ واقعہ سناتے تھے، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اکثر مجمع طلبہ کا ہے، اور بچپن میں ہمیں ہمارے استاد سناتے تھے، بڑا دلچسپ واقعہ ابھی یاد آیا۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت ملا جیون رحمہ اللہ، نام تو ان کا شیخ احمد تھا لیکن ملا جیون کے لقب سے معروف۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب نور الانوار ہمارے دینی مدارس میں درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی، اصول فقہ کی معروف کتاب، اور انہوں نے تفسیر احمدی کے نام سے تفسیر بھی لکھی ہے، بہت بڑی جامع تفسیر ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیات جس میں مسائل کا بیان ہے، اس کی ان آیات کی تفسیر حضرت نے اس تفسیر میں بیان فرمایا۔ وہ دین کے لحاظ سے تو بہت عقل مند تھے اور تقویٰ کے بہت بڑے عظیم مقام پر فائز تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے انتہائی سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی، اور لقب بھی ایسا پڑ گیا ملا جیون، کتنا سادہ نام، دیہاتی نام، اور بہت بھولے بھالے اور انتہائی سادہ بزرگ تھے۔ یہ مغلیہ بادشاہ کے دور میں گزرے ہیں، مغل بادشاہوں میں ایک معروف بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، ان کے والد تھے شاہ جہان رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کو ہدایہ کی 4 جلدیں زبانیات تھیں، پہلے زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں جو ہمارے دینی مدارس میں 3 سال میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو اول سے جا کر تو ساری کتاب یاد تھی، ایسے ایسے بادشاہ علم لوگ تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے ملا جیون رحمہ اللہ، یعنی شاہ جہان بادشاہ نے ان کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، ان کا اعتماد تھا کہ بڑے متقی آدمی ہیں اور علم بھی بڑا مضبوط ہے ان کے پاس، تو حضرت کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مقرر فرمایا۔ اب ہر زمانے کے اندر علماء 2 قسم کے گزرے ہیں، ایک علماء حق اور دوسرا علماء سو۔
جو حق والے علماء ہیں وہ تو ہوتے ہی ہر دور میں، ساتھ علماء سو بھی ہوتے ہیں، ہاں جی، جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں ہوتے، علم کا نور ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان کی زندگی عمل اور تقوی سے خالی ہوتی، صرف کتابیں رٹ لی انہوں نے، زبانی طور پہ بس طوطے کی طرح رٹ لیا علم۔ صحیح معنوں میں علم تو وہ ہے جو اللہ کی معرفت سکھا دے انسان، جس علم سے انسان کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی یاد نصیب ہو، ایسے علم سے یہ لوگ خالی ہوتے تھے۔ ہر زمانے میں یہ اس طرح کے مولوی بھی ہوتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بادشاہوں کی خوشامد چاپلوسی کرتے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتے۔ تو ملا جیون رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر، اس زمانے میں جو شاہ جہاں بادشاہ تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے مولوی لگے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ بادشاہ سے کچھ وصول کرنے کا کوئی بہانہ بنانا چاہیے، بادشاہ کی دولت سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے لیے ریشم کے لباس کو حلال کروا دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ریشم کا جو خالص لباس ہے نا، خالص ریشم کا لباس وہ ہوتا ہے جو خالص کیڑے کا ہوتا ہے، ریشم کے کیڑے کا بنا ہوا لباس، وہ ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا یہ ہے کہ وہ انتہائی لطیف، انتہائی نفیس اور نہایت نرم اور انتہائی چمکدار ہوتا ہے اور بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جنت میں ہم سب پہنیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں اہل جنت کا جو لباس بیان فرمایا گیا کہ ان کو ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے، لیکن دنیا میں اللہ نے مردوں کے لیے پابندی لگائی، دنیا کے اندر مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے، عورتوں کے لیے اجازت ہے، ہاں جی، عورتوں کے لیے اجازت، لیکن مردوں کے لیے دنیا میں ریشم کا لباس حرام۔ البتہ جو عام ریشمی لباس آج کل ملتا ہے وہ خالص نہیں ہے، وہ پہن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس ریشم کے لباس کو حلال کروایا جاتا کہ بادشاہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں انعام ملے گا۔ وہ جو چند مولوی تھے اس طرح کے، انہوں نے کٹ کیا، اجلاس کیا اپنا، اور انہوں نے مختلف کتابوں سے مرجوح اقوال، ضعیف روایات، مرجوح اقوال، من گھڑت روایات وغیرہ لے کر اس طریقے سے ایک استفتاء تیار کیا، سوال تیار کیا، اور پھر اس کا اپنی طرف سے جواب لکھا، اور پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب بادشاہ کو جا کے دکھانا چاہیے، بادشاہ سلامت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں انعام مل جائے گا کہ واہ بھی انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بادشاہ کے پاس تحریر لکھ کے لے گیا، کہنے کہ بادشاہ سلامت ہم نے ایک تحریر تیار کی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ بادشاہ بارہ چونکہ خود بھی عالم تھا تو اس نے تحریر دیکھی اور اس نے کہا کہ بھئی ایسے ہے کہ میں تو چونکہ باقاعدہ عالم تو ہوں نہیں، میں باضابطہ عالم تو نہیں ہوں، تو ایسے ہے کہ میں ملا جیون صاحب کو یہ تحریر دکھاؤں گا اور حضرت اگر اس کی تصدیق فرما دیں تو ٹھیک ہے، پھر میں ریشم کا لباس پہن لوں۔ حضرت کے پاس انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم خود لے جاتے ہیں۔ اب یہ گئے اور آپس میں بھی حضرت تو سیدھے سادھے آدمی ہیں، بھولے بھالے آدمی ہیں، بس ان کو ہم جا کے تھوڑی سی تعویل کریں گے تو وہ ایسے ٹھنڈے آدمی ہیں، نرم دل آدمی ہیں، تو بس حضرت جلدی دستخط کر دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ وہ دین کے لحاظ سے بڑے سیانے تھے، دین کے لحاظ سے بڑے عقل مند تھے، دنیا کے لحاظ سے سادے تھے۔ تو یہ حضرت کی خدمت میں لے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور بادشاہ سلامت کو گرمی بڑی لگتی ہے، جسم پہ خارش بھی ہے، تو ریشم کا لباس جو ہے نا وہ ان کے لیے بہت موافق ہے ان کو، اور اس میں بڑی راحت ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہم نے کچھ اس طریقے سے یہ کچھ روایات وغیرہ کچھ اقوال جمع کیے ہیں، تو اگر آپ اس پہ دستخط فرما دیں تو یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی سہولت ہو جائے گی، تو ان کو رعایت مل جائے گی ایک شرعی لحاظ سے۔ وہ حضرت نے وہ پورا دیکھا، حضرت سمجھ گئے، ساری شرارت سمجھ گئے کہ ساری شرارت ان کی ہے، ان کو بادشاہ کی نہیں، اصل میں اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی ایسے ہے، میں اس کا جواب جو ہے ابھی نہیں دیتا، جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد میں جب میں آؤں گا نا جمعہ پڑھانے، اچھا وہ شاہ جہاں بادشاہ کے دور میں دارالخلافہ دہلی ہوتا تھا، تو اس دہلی کی سب سے بڑی جو جامع مسجد تھی اس میں بادشاہ خود جمعہ پڑھنے آتا، اس میں جمعہ حضرت ملا احمد رحمہ اللہ پڑھاتے تھے، یعنی ملا جیون رحمہ اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ممبر پہ جب بیٹھوں گا نا تو وہاں پر میں اس مسئلے کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ان کو تو یہ خیال نہیں تھا کہ ہمارا تو آپریشن ہو جائے گا الٹا،
مولا جیون رحمہ اللہ جب تشریف لائے جمعے کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں، تو حضرت بیٹھتے ہی، وہ تو سیدھے سادھے آدمی تھے، دمنگ آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے، تو میں اس کا سوال اور جواب سناتا ہوں آپ حضرات کو، کیونکہ میرے ذمے ہے، تو وہ ذرا آپ حضرات سنیں۔ اب بادشاہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حواری سارے بیٹھے ہوئے سامنے، وہ مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے ہزاروں کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی یہ سوال ہے اور اس کا بعد لوگوں نے یہ جواب لکھا ہے، اور یہ سوال جواب سنانے کے بعد یہ کہ ان کو جلال طاری ہو گیا، ان کے اوپر غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ سوال کرنے والا بھی اور اس طرح کے جواب دینے والے یہ سب کافر ہیں۔ حضرت نے ایک ہی دفعہ رمبا رکھا، ایک کفر کا فتویٰ کر۔ اب ظاہر ہے یہ تو سوال جو تھا یہ بادشاہ کی طرف سے تھا، ایک لحاظ سے تو بادشاہ کے قاصد بن کے گئے نا، کہ جی بادشاہ سلامت نے یہ بھیجا ہے آپ کے پاس۔ حضرت خوب جلال میں اور خوب سنائی۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر مولویوں کو وقت پڑ گیا، اب یہ گئے بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہم تو نکمے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے بارے میں کچھ وہ کہہ دے تو ہم محسوس نہ کرتے، لیکن آپ وقت کے بادشاہ ہیں، ہاں، اور آپ کا تو ایک مقام ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اور آپ کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ آپ کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگا دیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بادشاہ کی توہین ہے، اتنی تحقیر نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو آپ کی۔ خوب ان کو بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ ضد میں آ گیا، اس نے کہا کہ اچھا اب یہ ہے کہ میں وارنٹ جاری کر دی حضرت کے خلاف، گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ اس وقت بچے تھے، حضرت کے شاگرد تھے جو حضرت کے پاس پڑھتے تھے اور حضرت کے مقام سے بھی واقف تھے، انہوں نے وہیں سے دوڑ لگا دی اور آ کے استاد جی کو آ کے بتایا کہ استاد جی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ تو ہے یہاں کے جو حالات ہیں، وہ آپ نے کچھ سخت فتویٰ دے دیا جمعے میں، تو والد صاحب نے تو آپ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ دے دیے ہیں۔ حضرت بولے آدمی جس سے کہ اچھا بھائی کیا قصور ہے میرا، میرے خلاف کیوں گرا، میں نے کیا نقصان پہنچایا ان کو، کیا لگے گا، تو وہ آپ نے فتوے کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دی تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، تو انہوں نے آ کے ان کو بھارا والد صاحب کو کہ آپ کو کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، تو اب تو انہوں نے آپ مہربانی کریں، اب آپ جو ہے کوئی ایک سائڈ پہ ہو جائیں، مقصد یہ تھا کہ بتا ایک طرف ہو جائے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر بعد میں سلو ہو جائے۔ لیکن وہ حضرت اللہ والے آدمی تھے، وہ کہاں، حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی وہ فوج لا رہے میرے خلاف، ٹھیک ہے، اس کو کہو اپنے والد کو جا کے وہ فوج لائے اور میں بھی انتظام کرتا ہوں، اور خادم سے کہا کہ بچھاؤ میرا مصلح، اور دوسرے کو کہو لو جلدی سے بھرو میرا لوٹا پانی کا، اور میں کرتا ہوں وضو اور ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ اللہ والے آدمی، اللہ پہ ایسا یقین، خادم سے کہا کہ بچھاؤ میرا مصلح اور بھرو جلدی سے لوٹا میرا، ہاں، اور میں کرتا ہوں وضو اور لیتا ہوں خبر، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس کی۔ اب وہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن حضرت کے مقام سے واقف تھا، بچہ تھا، طالب علم تھا، اس کو اپنے استاذ کے مقام کا پتہ تھا کہ میرے استاذ تقویٰ کے اتنے اونچے مقام پہ فائز ہیں کہ اگر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے والد کے خلاف بد دعا کر دی تو ہماری نسلیں ہندوستان کو ترس جائیں گی، ہاں، پھر ہم کیا، ہماری نسلیں بھی یہاں نہیں آئیں گی، سلطنت ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی ہم سے۔ پھر واپس الٹے پاؤں دوڑ لگائی پھر والد صاحب کے پاس، اور وہاں آ کے کہنے لگے کہ ابا جی آپ کا دماغ ٹھکانے ہے، ہاں، آپ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، نہیں کیا ہو رہا ہے بیٹا، کہنا میں ابھی گیا تھا استاد کے پاس، انہوں نے تو خادم کو کہہ دیا کہ جلدی سے مصلح بچھاؤ، اور جو ہے نا وضو میں کرتا ہوں، میں 2 رکعت نفل پڑھتا بد دعا کرتا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو آپ کا کیا بچے گا اور ہمارا کیا بچے گا۔ ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے آپ اپنا غصہ پھینک دیں، اپنا غصہ تھوک دیں آپ، اور مہربانی کریں اور ان سے معافی مانگیں، کہتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے، کہنے لگے کہ آپ شاہی جوڑا مجھے دے دیں اپنی طرف سے، یعنی ایک نشانی کے طور پر آپ شاہی جوڑا مجھے دے دیں، وہ میں لے کے جاتا ہوں اور آپ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں جا کے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ شاہی جوڑا دیا اور اورنگزیب عالمگیر کی پھر دوڑ لگ گئی، اور آ کے حضرت کے پاؤں میں کیا ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا، حضرت میں نماز نہ پڑھیں، بعد میں جب پڑھے ابھی نہیں پڑھی نماز، کیا ہو گیا، نہیں وہ ابا جی نے یہ شاہی جوڑا بطور علامت کے بھیجا ہے اور وہ میں ان کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ٹھنڈے پہ حضرت فرمایا بھائی اسی کو شوق تھا جنگ کرنے کا، ہاں مجھے تو شوق نہیں تھا، ٹھیک ہے اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر ہم بھی ٹھنڈے، ہاں اسی کو شوق تھا نا آپ کے والد کو وہ فوج لاتے، میں نے کہا کہ وہ بھی فوج لائے میں بھی ادھر فوج لاتا ہوں، ہاں وہ اپنی فوج لائے زمینی فوج، اور میں خدائی فوج کا انتظام کرنے لگا تھا۔ اللہ والوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں پھر خدائی فوجیں اترتی ہیں، واقعی یقین ایسی چیز ہے، لیکن اس وقت کے بادشاہ بھی ڈرتے تھے، ہاں اللہ والوں کی بد دعا سے وقت کے بادشاہ بھی کانپ جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ انسان جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو حل فرماتے ہیں، انسان کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔
ہاں جی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک قیمتی نسخہ بتایا. فرمایا کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف لاحق ہے، انسان کے اوپر قرض ہے، ہاں جی، کوئی خدا نخواستہ گھریلو پریشانی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو ایک بہترین آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے انسان تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھ کے پھر دعا کرے. حدیث میں دعا سکھائی گئی اس کی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ یقیناً اس کی پریشانی دور ہوں. کتنا آسان اور سادہ نسخہ ہے. کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف لاحق ہے اور یہ انسان چاہتا ہے کہ میری جو ضرورت اٹکی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے، میری پریشانی ٹل جائے، تو کتنا آسان نسخہ بتایا ہے اور ہر انسان کے بس میں ہے. ہر انسان آسانی سے اس کو کر سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ ایسے مقام پر ہیں وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے بھی صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اور انتہائی آسان نسخہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان 2 رکعت نماز کی نعمت سے محروم ہے. یہ 2 رکعت نماز جو ہے اللہ کے قرب پانے کا زبردست نسخہ ہے، اللہ کی محبت کو پانے کا ایک نسخہ یکسیر ہے. بہت بڑی عظیم دولت ہے 2 رکعت. میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ تازہ وضو، 2 رکعت نفل اور پھر دعا میں کھو جانا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تازہ وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ اور پھر دعا کے اندر کھو جائیں. آپ اپنی ہر مراد اللہ سے منگوا سکتے ہیں، ہر حاجت اور ہر ضرورت اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں. لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ مسلمان نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پا جائے. اس لیے شیطان مسلمان کے کمر میں تارے لگا دیتا ہے، ہاں، غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے اس کو کہ کہیں مسلمان 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. ویسے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس نے مصلی کا راستہ دیکھ لیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے. یہ 2 رکعت نماز کوئی عام چیز، ابھی آپ نے غور کیا 2 رکعت نماز کتنی بڑی دولت ہے، ذرا غور تو کریں. ہاں، 2 رکعت نماز کے اندر 2 قیام ملتے ہیں انسان کو، 2 دفعہ قیام ملتا ہے نا، ہاں جی، اور 2 دفعہ سورۃ فاتحہ کی نعمت نصیب ہوتی ہے، 2 دفعہ قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے. اس 2 رکعت نماز میں 2 رکوع ملتے ہیں، 4 سجدے نصیب ہوتے ہیں، 1 دفعہ تشہد، ہاں، درود شریف کی نعمت اور 2 طرف کا سلام، ہاں، اور کتنی بار اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اس 2 رکعت نماز میں. سچی بات یہ ہے کہ ہر نعمت اس 2 رکعت کے اندر موجود ہے. لیکن بات ہے یقین کی. ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے کام نہیں بنتے. وگرنہ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کا ہر کام جو اٹکا ہوا وہ 2 رکعت نماز کی برکت سے اللہ اس کو یقین حل فرما دے. لیکن انسان یقین سے مانگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں موجود، آپ سب کو پتہ ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی، آپ کے قدموں کی آہٹ سنی جنت کے اندر، اپنے سے آگے سنی. عجیب بات، اور اپنے سے آگے سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ جنت کے اندر اس کے قدموں کی آہٹ مجھ سے بھی آگے سنائی دے رہے. فرشتوں سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ کے امتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا کون سا عمل ہے تمہارا، ہاں، کہ تم اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ اصل میرا تو کوئی عمل ہے، میں تو آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں. میری کیا حیثیت ہے کہ آپ سے آگے میری جنت کے قدموں میں آپ میری آہٹ سنیں. میں تو ہاں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہارا ایسا عمل ہوگا، اس کو سوچو جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام تمہیں دی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز. یہی فرمایا نا کہ اور کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، ایک عمل ہے 24 گھنٹے میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، ان کو بشارت سنائی کہ تو یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا کم. جب بھی وضو کرتے 2 رکعت نفل پڑھتے.
اس لیے قدم قدم کے اوپر اللہ نے یہ رہنمائی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امت کو. ہاں ہر موقع پر جب بھی گھر سے باہر نکلو، سفر کے لیے جا رہے ہو، سفر پر جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. جب سفر سے واپس آئے ہو، گھر پہنچے تو 2 رکعت نفل پڑھو. ہاں جی. اور جب وضو کیا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھو. مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت نفل پڑھو، تحیۃ المسجد. ہاں جی. وضو کے بعد 2 نفل وہ تحیۃ الوضو کہلاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ایک ہی نیت کے ساتھ بھی دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. وقت تھوڑا ہے، آپ وضو کر کے آئے، مسجد میں داخل ہو رہے تو دونوں نیتیں کر لیں. حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں اور کوئی مسجد نظر آ گئی، اپنی سواری روکو اور 2 رکعت نفل پڑھ لو. خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھو. حدیث میں ہے کان حلبہ امر صلی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی جب پیش آتی، کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا رخ فرماتے، فوراً نماز پڑھتے. اور کوئی خوشی کی نعمت ملی ہے تو فرمایا کہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لو. پریشانی کے وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھو، خوشی کے وقت میں 2 رکعت شکرانے کے پڑھو. ہاں جی. کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، آپ نے اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے اللہ سے مانگو. آپ نے کہیں بیان کرنا ہے، کوئی ہاں دینی گفتگو کرنی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اللہ کے سامنے کی دعا کر کے پھر بیٹھو بیان کے. ہر موقع پر آپ اسے غور کرتے جائیں. خوشی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، سفر کے موقع پر، کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، کسی قسم کا ہم سے 2 رکعت نفل. یہ بہت بڑی عظیم طاقت، بہت بڑا نسخہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حدیث میں ایک عجیب واقعہ آیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. حدیث میں ان کا واقعہ ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ. فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ طائف سے مکہ کا سفر کر رہے تھے. طائف سے مکہ کا سفر جو ہے یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو حضرت کو ایک دفعہ وہاں سے واپس آنا تھا مکہ مکرمہ، تو انہوں نے کرائے پہ ایک سواری لی. اور اس وقت کرائے کی سواری خچر ہوتی تھی. تو کرایہ کے لیے انہوں نے بات کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے. اب سواری کا جو مالک تھا وہ بھی ساتھ، وہ آگے بیٹھا اور حضرت پیچھے بیٹھ گئے. اب چلتے چلتے یہ جو سواری کا جو مالک تھا یہ دراصل ڈاکو تھا. یہ ایک سنگ دل انسان تھا جو لوگوں کو اس بہانے سے کسی ویرانے میں لے جا کر اصل میں قتل کر دیتا تھا لوگوں جا کے. لیکن حضرت کو اس طرف خیال ہی نہیں تھا. کافی دیر گزر گئی تو اس نے اپنی سواری کا رخ ایک جنگل کی طرف کر دیا. حضرت نے فرمایا بھی شاید وہاں سے راستہ قریب پڑتا ہوگا اسی سے، اور ایک ویرانے میں جا کے اپنی سواری کھڑی کر دی. اور حضرت سے کہا کہ آپ اتریں اور میں ابھی آپ کو قتل کرتا ہوں. حضرت بڑے پریشان ہوئے اور جب نگاہ دوڑائی تو دور دور تک دیکھا کہ انسانی لاشیں پڑی ہوئی. ہاں انسانی جسم کے اعضاء پڑے ہوئے، کہیں کوئی انسانوں کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں کوئی ہاتھ پڑا ہے، کہیں کوئی پاؤں پڑا ہے. تو حضرت دیکھ کے پریشان ہو گئے، تو موت یقینی ہے. اور اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے تمہارا مقصد پیسے سے ہے، میرے پاس جتنی رقم ہے وہ تم مجھ سے لے لو اور میری جان چھوڑ دو. وہ بڑا سنگ دل آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، پیسے تو میں نے ویسے ہی لینے ہیں. ہاں جب میں نے تمہیں قتل کر دیا تو بس ٹھیک ہے، پھر تو جو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ویسے ہی میرا ہو جائے گا، میں نے اصل تمہیں قتل کرنا ہے. حضرت نے بڑی منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانا. آخر میں حضرت نے فرمایا کہ بھی چلو ٹھیک ہے، میری ایک درخواست کو سن لو، کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. تو وہ بطور طنز کے کہنے لگا کہ ہاں پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا 2 رکعت نماز سے. یہ جتنے لوگوں کی لاشیں تمہیں نظر آ رہی نا، انہوں نے بھی مجھ سے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا تھا. ان کو الیاذ باللہ ان کی نماز میں کوئی فائدہ نہیں، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پڑھ لو 2 رکعت نماز اور جلدی سے پڑھ لو، پھر میں نے تمہارا کام تمام کرنا. اب اس وقت میں کیا کیفیت ہوگی آپ خود سوچیں، جب موت انسان کی آنکھ کے سامنے انسان ناچ رہی ہو. ہاں اور کتنے درد کے عالم میں اور کتنی پریشانی کے عالم میں حضرت وہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور صحابہ کی نماز تو ویسے ہی، خوشی کے عالم میں بھی صحابہ کی نماز ایسی تھی. تو حضرت نے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی. اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر حضرت نے صلاۃ الحاجت کے بعد کی دعا کی. یہ جو دعا بھی میں نے پڑھی، یہ دعا مانگی انہوں نے، اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین فرمایا. اور حدیث میں یا ارحم الراحمین کی ایک عجیب فضیلت آئی. فرمایا کہ جو مسلمان 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی مدد کے. اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ مانگو جو تم نے اللہ سے مانگنا ہے، ارحم الراحمین اب تمہاری بات سن رہے ہیں، ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہو گئے، مانگو جو تم نے مانگنا ہے.
یہ ایک بعض روایات میں یا ارحم الراحمین کی فضیلت آئی، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ذات۔ تو حضرت نے جیسے ہی فرمایا یا ارحم الراحمین، درد کے عالم میں 3 مرتبہ فرمایا، تو غیب سے ایک آواز آئی، غیب سے ایک آواز آئی، اس کو مخاطب کر کے کہ اس بندے کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ اور ابھی جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے تو حضرت فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دور کو، ایک لمحے کے اندر جھاڑی کے اندر ایک آدمی آ گیا، اس نے خوب زور سے ایک نیزہ مارا، جو تھا نا سواری کا جو مالک تھا جو ڈاکو، ایک نیزہ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ وہ نیزہ اس کے ایک طرف سے جسم میں داخل ہوا، دوسری طرف سے پار ہو گیا، اور وہیں وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو گیا تھا کہ اس شخص کی مدد کو پہنچو، جلدی اس شخص کی مدد کو پہنچو۔ اور جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں آسمان دنیا پہ پہنچ چکا تھا، اور 7ویں آسمان سے دنیا کے آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ تو گویا ایک لمحے کے اندر 3500 سال کی مسافت طے کر لی اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے تو ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا دوسری، اور جب تم نے 30 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے سامنے آ چکا اور میں نے اللہ کی طرف سے اپنا حکم پورا کیا۔ یہ یا ارحم الراحمین کی کتنی بڑی طاقت، اور دعائے حاجت کی کتنی بڑی طاقت دیکھیں، اور صحابی نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بڑی سے بڑی مصیبت، تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہے، تمہارے مال کو کوئی خطرہ ہے، تمہاری عزت اور آبرو کو کوئی خطرہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، اگر خدا نخواستہ بڑی سے بڑی مصیبت ہے تو صلاۃ الحاجت کا اہتمام۔ یہ صلاۃ الحاجت بہت بڑی دولت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اتنے بڑے عظیم عمل سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے، یہ یعنی نبوی سوغات ہے، اور ہم اس نبوی سوغات سے محروم ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے امت کے لیے، لیکن ہم اس عطیہ سے محروم ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں کتنی بڑی قوت چھپی ہوئی ہے، کتنی بڑی قوت چھپی ہوئی۔ اللہ سے انسان گڑ گڑا کے مانگے تو سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما دیتے۔ ابو نواس جو معروف شاعر گزرا ہے، اس کا واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو نواس ہے بہت بڑا شاعر، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب، اس کی وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے کہا، اور وہ بڑا آزاد مرد شاعر تھا، جیسے عام شاعروں کی زندگی ہوتی ہے، بڑا آزاد قسم کا شاعر، اور اللہ معاف کرے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، شراب کا رسیہ، شراب کا عادی، گناہوں کا عادی، اللہ کا نافرمان، اسی حال کے اندر اس کی لیکن مسلمان تو تھا، دل میں اللہ کا خوف تو تھا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو مجھے بہت ڈر لگا تھا، مجھے بہت ڈر لگا، خوف کا عالم طاری ہوں میرے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ تو اس خوف کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ میری زبان سے، چونکہ شاعر تھا، میری زبان سے کچھ اشعار جاری ہو گئے میری زبان پر، خوف کے عالم میں، خوف کے عالم میں، جو عربی کا شاعر تھا، خوف کے عالم میں اشعار جاری ہو گئے۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرۃ فلقد علمت بان عفوک اعظم، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرۃ فلقد علمت بان عفوک اعظم، اے میرے اللہ مجھے پتہ ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن فلقد علمت بان عفوک اعظم، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے گناہوں کے مقابلے میں آپ کی معافی کہیں زیادہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ۔ اللہ کی رحمت کو جوش لانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ کی رحمت کے امیدوار صرف نیک لوگ ہی ہیں، اگر آپ کی رحمت کے امیدوار اور مستحق نیک لوگ ہی ہیں تو فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ، تو پھر مجھ جیسے گناہگار اور مجرم کس کی پناہ پکڑیں گے؟ وہ کس کی پناہ جا کے حاصل کریں گے؟ وَمَدَدْتُ يَدَيْكَ إِلَيْكَ تَضَرُّعًا، اے اللہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہو،
وَمَدَدْتُ يَدَيْ إِلَيْكَ تَضَرُّعًا فَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدَيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ. اگر آپ نے آج میرے ہاتھ دھتکار دیے اور میرے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دیا تو یا اللہ مجھ پر اور کون رحم کرے گا آپ کے ساتھ. اس کا ہی واقعہ کہ شاعر تھا اور آخر میں اللہ کے سامنے اپنی شاعری کر گیا. وہ بھی اللہ کی رحمت سے اس کی زبان پہ اشعار جاری ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کے اوپر اس کی مغفرت ہم. تو جس بندے کو خواب میں وہ نظر آیا، اس نے جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس کو یہ اشعار یاد تھے. تو کہتے ہیں ابو نواس کے دیوان کے اندر یہ اشعار پہلے نہیں تھے کیونکہ اس نے زندگی میں اشعار کہے نہیں تھے. تو جس آدمی کو خواب میں ابو نواس ملے اور یہ اشعار اس نے سنائے تو اس نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد ابو نواس کے دیوان کے اندر ان اشعار کا اضافہ کیا. یہ اشعار ایسے درد مند تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی صاحب کئی دفعہ ساری رات سجدے میں روتے ہوئے گزار دیتے تھے. اور یہ شعر پڑھتے تھے فارسی کا، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن. اے اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو قیامت والے دن رسوا نہ کیجیے، اگرچہ میں برا ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اے اللہ آپ میرے راز کو چھپا دیجیے، آپ میرے راز کو چھپا دیجیے. جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرماتی. پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیتا، مغفرت کے فیصلے فرما دیتا. تو تازہ وضو اور 2 رکعت نفل اور اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ دعا. دعا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں. حکیم الامت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا سے پہلے معمول بناؤ. دعا جب شروع کرو تو سورۃ فاتحہ کے کلمات پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرمایا کہ دنیا کا ایک اصول ہے، دستور ہے، جب انسان کسی بڑے آدمی سے سامنے کوئی مانگتا ہے نا تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ جی آپ کے بارے میں بڑی توقع لے کر آئے ہم، اور آپ کا تعارف سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے ماشاءاللہ. آپ اس کی تعریف کرتا ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے پہلے 3 آیات کے اندر. پھر انسان، دنیا کا دستور ہے کہ انسان پھر اپنا تعلق بھی جتلاتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ یہ تعلق ہے، میرے والد صاحب کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے بڑوں کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، فلاں موقع پر ہم آپ کے ساتھ رہے. تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جتلا رہا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے عبادت گزار ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے یا اللہ. اور پھر اس کے بعد انسان اپنی درخواست جب کسی کے سامنے پیش، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پھر اپنی درخواست پیش کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک پھر یہ اللہ کے سامنے درخواست ہے انسان کی. تو فرمایا کہ پہلے یہ کلمات پڑھو. اور مختلف دعائیں آئی ہیں قرآن مجید، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آیت الکرسی پڑھو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ آیت یہ پڑھو. آیت کریمہ پڑھو جن الفاظ کے اندر اللہ کی تعریف ہے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں ان کو پڑھیں. جن آیات کے اندر اللہ کی تعریف اور جن دعاؤں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ان کو خوب بیان کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے ان کو پڑھو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر یہ صلاۃ الحاجت کی دعا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں. جب اس انداز سے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو یہ آج طے کریں سارے ساتھی، ٹھیک ہے نا، کہ انشاءاللہ ہم نے روزانہ معمول بنانا ہے. دارالعلوم کراچی میں ایک دفعہ حاضری ہوئی تو وہاں کے ناظم اعلیٰ منورات علی ہاشمی صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے دارالعلوم کے صدر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا روزانہ بلا ناغہ معمول سال ہر سال سے روزانہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے مدرسے کے لیے دعا فرماتے. ہم مدرسے کے اس لحاظ سے گئے تھے ان سے کچھ معلومات وغیرہ لینے کے لیے، کوئی ہدایات لینے کے لیے، تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی. پھر فرمانے لگے کہ بسا اوقات حالات کچھ سخت ہو جاتے ہیں، مدرسے میں کوئی تنگی کے حالات بھی آ جاتے ہیں، تو پھر حضرت دن میں کئی مرتبہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھتے ہیں. حضرت عارف باللہ سے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں باہر تھا بیرون ملک میں، تو میرے بیٹے حکیم مظہر صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا بیٹا مولوی اسماعیل جو ہے یہ بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہہ دیا، اور ہم نے ہسپتال میں کمرہ بھی بکنگ کروا لی کمرے کی، بس آپ دعا فرمائیں. تو فرمایا کہ میں نے وہیں سے ان کو سختی سے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو میرا بھی تو کچھ لگتا ہے، اگر آپ کا مولوی اسماعیل بیٹا ہے تو میرا پوتا ہے، تو آپ 1 ہفتے کے لیے رک جائیں، 1 ہفتے کے لیے ہسپتال نہیں لے کے جانا بچے کو. 1 ہفتہ میں ذرا اللہ کے سامنے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، پھر آپ جو کرنا پھر آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں نے صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے خوب رونا شروع کر دیا. دن میں کئی مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے دعا کرنا شروع کر دیا، اور 1 ہفتے سے پہلے الحمدللہ بچہ بالکل تندرست ہے. کئی بار کر فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہمارے مدرسے کا کام ہو رہا تھا، تو تعمیری کام ہوتا، مجھے
اسٹیمیٹ میں نے لگوایا تو مجھے مستری کہنے لگے کہ باقی تو پیسے ہمارے پاس تھے، تو کہنے لگے جو یہ باقی جو تعمیر رہتی ہے اس میں 45 لاکھ روپے لگنا ہے، 45 لاکھ روپے لگنا ہے۔ تو میں نے کسی کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا، چندہ نہیں کیا کسی سے، ہمارے بزرگوں کا معمول ہے لوگوں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے صلاۃ الحاجت نفل پڑھ کے خوب مانگنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن میرے پاس فون آ گیا کہ غالباً کوئی جنوبی افریقہ سے وہاں کوئی بزرگ تھے، وہ ہماری اردو کی زبان نہیں جانتے تھے، نہ اردو زبان سمجھتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ ان کے سیکرٹری نے فون کیا کہ جی ہمارے، اور خود وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، نیک آدمی تھے بڑے، بلکہ سلسلہ نقش بندیہ کے معروف بزرگ تھے۔ حضرت نے فرمایا، تو میں نے یہ کہ حضرت جو ہے نا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اردو زبان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ حضرت سے بات کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ مدرسے کے بارے میں کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت سے خود میری بات کروائیں، اگرچہ اردو وہ نہیں بول سکتے لیکن میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، اور میں تاکہ کوئی واسطہ نہ رہے درمیان میں۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے اپنی زبان میں بات کی، نہ میں ان کی بات سمجھا نہ، پھر ترجمان میں یہ کہا کہ آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ کے ادارے کا جو خرچ ہے، جو آپ تعمیرات کے بارے پتہ چلا ہے کہ آپ تعمیرات کروا رہے ہیں، تو اس کی جو رقم وہ آپ ہمیں بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ جتنا تعاون کر سکتے ہیں اتنا کر دیں، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود کروں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، جتنا آپ کا خرچ ہے آپ مجھے بتائیں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا جی 45 لاکھ روپے خرچ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ساری رقم آپ کو انشاءاللہ کل تک پہنچ جائے گی آپ کے پاس۔ فرمایا کہ صلاۃ الحاجت کی برکت سے اللہ نے ایک ہی دن کے اندر 45 لاکھ روپے کا انتظام کر۔ کئی واقعات ہیں، اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری فرمائیں گے، تو مانگیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اپنی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنے والے اپنی ذات کو محتاج بنائے۔ باخدا وانا